حدیث نمبر 1251 سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1252 سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ 2 سجدے کرے۔ حجاج نے بیان کیا سلام پھیرنے کے بعد، اور روح نے بیان کیا جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1253 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کی نماز کو اس پر مشتبہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی صورت پائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1254 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا مڑ جاتا ہے۔ جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، حتیٰ کہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی یہ چیز دیکھے تو وہ 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26 جو شخص 5 رکعتیں پڑھ لے وہ کیا کرے۔ حدیث نمبر 1255 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہے۔ پس آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1256 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے انہیں ظہر کی 5 رکعتیں پڑھائی تو انہوں نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1257 ابراہیم بن سوید نے بیان کیا، علقمہ نے 5 رکعتیں پڑھی۔ انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا، ہاں پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا، اور تم نے بھی؟ میں نے کہا، ہاں۔ پس انہوں نے 2 سجدے کیے۔ پھر ہمیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی تو لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پس انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور 2 سجدے کیے۔ پھر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1258 شعبی بیان کرتے ہیں، علقمہ بن قیس نماز میں بھول گئے تو انہوں نے انہیں یاد کرایا جبکہ وہ بات چیت کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اور کیا اسی طرح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پس انہوں نے کمر کے گرد بندھا ہوا کپڑا کھولا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے حکم کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ علقمہ نے 5 رکعتیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1259 ابراہیم سے روایت ہے کہ علقمہ نے 5 رکعتیں پڑھی ہے۔ جب سلام پھیرا تو ابراہیم بن سوید نے کہا، ابو شبل آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کیا اسی طرح ہے؟ پس انہوں نے سہو کے 2 سجدے کیے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1260
سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی 5 رکعتیں پڑھی تو آپ سے عرض کیا گیا کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، اور میں یاد کرتا ہوں جس طرح تم یاد کرتے ہو۔ پس آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ نے رخ موڑ لیا۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 27 جو اپنی نماز سے کچھ بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ حدیث نمبر 1261 یوسف سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو وہ نماز میں کھڑے ہو گئے جبکہ انہیں بیٹھنا تھا۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے قیام مکمل کیا۔ پھر نماز مکمل کر لینے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، پھر ممبر پر بیٹھے تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھول جائے تو وہ ان 2 سجدوں کے مثل 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 28 سہو کے 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1262 سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہ بیٹھے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور ہر سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہا، اور آپ جو بیٹھنا بھول گئے تھے اس کی جگہ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1264 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز شروع کرتے وقت رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ بیٹھے تو آپ نے بائیں پاؤں کو بچھایا اور دائیں کو کھڑا کیا، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا، درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے گرہ بنائی اور اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 بازو رکھنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 1265 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور بازو رانوں پر رکھے، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، آپ اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 31 کوہنیاں رکھنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 1266 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ کانوں کے برابر ہو گئے، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پھر اسی طرح ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، جب رکوع سے سر اٹھایا تو بھی اسی طرح ہاتھ اٹھائے، جب آپ نے سجدہ کیا تو سر کو اسی جگہ رکھا جہاں تک ہاتھ اٹھائے تھے، یعنی کانوں کے پاس، پھر آپ بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا اور بایاں ہاتھ ران پر رکھا، دائیں کوہنی کو دائیں ران سے الگ رکھا، 2 انگلیاں بند کی اور حلقہ بنایا، اور میں نے آپ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور بشر نے دائیں انگشت شہادت سے اشارہ کیا، انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 ہتھیلیاں رکھنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 1267 علی بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے کنکریوں کو الٹ پلٹ کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے فرمایا کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرو کیونکہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا شیطان کی طرف سے ہے، اسی طرح کرو جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔
میں نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اسی طرح۔ انہوں نے دایاں پاؤں کھڑا کیا اور بائیں کو بچھایا اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھا اور بائیں کو بائیں ران پر رکھا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33، انگشت شہادت کے علاوہ دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کرنا۔ حدیث نمبر 1268۔ علی بن عبد الرحمن نے بیان کیا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھا جبکہ میں نماز کے دوران کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو مجھے منع کیا اور فرمایا اسی طرح کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب آپ نماز میں بیٹھتے تھے تو دایاں ہاتھ اپنے ران پر رکھتے اور اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے تھے اور انگوٹھی کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور آپ اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34، دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بند کرنا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھی کے ساتھ گھرا لگانا۔ حدیث نمبر 1269۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے دل میں کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، پس میں نے آپ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بیان فرمایا پھر آپ بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران اور بائیں گھٹنے پر رکھا اور دائیں کہنی کا سرا دائیں ران پر رکھا، پھر اپنی 2 انگلیاں بند کی اور حلقہ بنایا، پھر اپنی انگشت شہادت اٹھائی۔ میں نے آپ کو اسے حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35، بائیں ہاتھ کو گھٹنے پر پھیلا کر رکھنا۔ حدیث نمبر 1270۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھا کرتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے جبکہ آپ کا بایاں ہاتھ گھٹنے پر پھیلا ہوتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1271۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہلاتے نہیں تھے۔ ابن جریج نے بیان کیا اور عمر نے اضافہ کیا، انہوں نے کہا عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اسی طرح دعا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کے ذریعے بائیں ٹانگ پر بوجھ ڈالتے تھے۔ حکم الحدیث ولا یحرکھا کے اضافے کے ساتھ شاذ ہے، یعنی یہ الفاظ ضعیف ہے، باقی ٹھیک ہے۔ باب نمبر 36، تشہد میں انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1272۔ سیدنا نمیر الخزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37، 2 انگلیوں سے اشارہ کرنے کی ممانعت اور وہ کس انگلی کے ساتھ اشارہ کرے۔ حدیث نمبر 1273۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے اشارہ کر ایک سے اشارہ کر۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1274 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے اشارہ کر ایک سے اشارہ کر، اور آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 اشارے پر انگشت شہادت کو خم دینا۔ حدیث نمبر 1275 سیدنا نمیر خزائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بیٹھے ہوئے دائیں بازو کو دائیں ران پر رکھے ہوئے اور انگشت شہادت اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اسے کچھ خم دیا ہوا تھا اور آپ اشارہ کر رہے تھے۔ حکم الحدیث احنا کے ذکر سے منکر ہے، یعنی ضعیف۔ باب نمبر 39 اشارے کے وقت نظر کہاں ہو اور انگشت شہادت کو حرکت دینا۔ حدیث نمبر 1276 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے تھے اور آپ کی نظر اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 40 دورانی نماز دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1277 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے باز آ جائے یا پھر ان کی نگاہیں اچک لی جائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 تشہد کا واجب ہونا۔ حدیث نمبر 1278 سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تشہد کی فرضیت سے پہلے ہم نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ پر سلام ہو، جبریل و میکائیل پر سلام ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح نہ کہو کیونکہ اللہ عز و جل تو خود السلام ہے، بلکہ تم یوں کہو تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 قرآن کی صورت سکھانے کی طرح تشہد سکھانا۔ حدیث نمبر 1279 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھایا کرتے تھے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 تشہد کس طرح پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1280 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل تو خود السلام ہے، پس جب تم میں سے کوئی تشہد میں بیٹھے تو یوں کہے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چاہے پڑھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44 تشہد کی دوسری قسم۔ حدیث نمبر 1281 سیدنا حتان بن عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو ہمیں ہماری سنت کی تعلیم دی اور ہمارے لیے ہماری نماز واضح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفیں درست کرو، پھر تم میں سے کوئی تمہاری
امامت کرائے، اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ ولضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ اس کا بدل ہے، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ پس اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے تو تم اللہ اکبر کہو اور سجدہ کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے سجدہ کرتا ہے اور تم سے پہلے سجدے سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس یہ اس کا بدل ہے، اور جب وہ قعدہ میں ہو تو تم میں سے کوئی سب سے پہلے یہ پڑھے، تمام قولی مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45 تشہد کی 1 اور 9، حدیث نمبر 1282۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی توفیق سے تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اس روایت پر ایمن بن نابل کی مطابقت کی ہو، اور ہمارے نزدیک ایمن میں قابل اعتراض کوئی بات نہیں، جبکہ حدیث خطا ہے۔ باللہ توفیق۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 46 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، حدیث نمبر 1283۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی فضیلت، حدیث نمبر 1284۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے، آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا۔ ہم نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ جو شخص آپ پر 1 مرتبہ صلوات بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 48 نماز میں تمجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا، حدیث نمبر 1285۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے اللہ کی شان بیان کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی تم نے جلدی کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے سنا، اس نے اللہ کی شان اور اس کی حمد بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کر تیری دعا قبول ہوگی اور سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 49 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم،
حدیث نمبر 1286 سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہمارے ہاتھ تشریف لائے تو بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم آپ پر صلوات بھیجے تو ہم آپ پر کس طرح صلوات بھیجے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی کہ انہوں نے آپ سے سوال نہ کیا ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائے اور سلام اسی طرح ہے جس طرح تم نے سیکھ لیا ہے حکم الحدیث صحیح باب نمبر 50 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کی کیفیت حدیث نمبر 1287 سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ پر صلوات و سلام بھیجیں رہا سلام وہ تو ہم جان چکے ہیں تو ہم آپ پر صلوات کس طرح پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی حکم الحدیث صحیح باب نمبر 51 ایک اور نو حدیث نمبر 1288 سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر سلام بھیجنا تو ہم جان چکے ہیں تو آپ پر صلوات کس طرح بھیجنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائے بے شک تو قابل تعریف شان و بزرگی والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائے بے شک تو قابل تعریف شان و بزرگی والا ہے عبد الرحمن نے کہا ہم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم پر بھی ہے حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 1289 سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجے اور ہمیں معلوم ہو چکا لیکن درود کیوں کر بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید کہا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہم اتنا اور کہتے ہیں وعلینا معہم امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا درست ہونے کے حوالے سے یہ اس سے پہلی روایت سے زیادہ حقدار ہے ہم اس کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں جانتے کہ اس نے کہا ہو کہ اس میں عمر بن مرہ ہے واللہ عالم حکم الحدیث صحیح حدیث نمبر 1290 ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ہدیہ پیش نہ کروں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ تو جان چکے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجنا ہے بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کس طرح بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو قابل تعریف شان و شوکت والا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی بے شک تو قابل تعریف شان و شوکت والا ہے حکم الحدیث صحیح باب نمبر 52 ایک دوسری نو حدیث نمبر 1291 سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر کس طرح صلوات بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حکم الحدیث صحیح
حدیث نمبر 1292، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم آپ پر کس طرح صلوات بھیجے؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1293، سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد پر صلوات بھیجو اور خوب دعا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53، ایک اور قسم۔ حدیث نمبر 1294، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنا تو ہم جان چکے ہیں، تو آپ پر صلوات کس طرح بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 54، ایک اور قسم۔ حدیث نمبر 1295، سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ پر کس طرح صلوات بھیجے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خط کشیدہ الفاظ حارث کی روایت میں ہے اور باقی الفاظ دونوں کی روایت میں ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث قتیبہ نے 2 بار سنائی، شاید ان سے اس کا ایک حصہ ساقط ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 55، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1296، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر صلوات بھیجے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 1297، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1298، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے بعد دعا کرنا۔ حدیث نمبر 1299، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں نہ کہو اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، لیکن جب تم میں سے کوئی بیٹھے تو یوں کہے، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ پس جب تم نے یہ کہہ دیا تو وہ سلام آسمان و زمین میں موجود ہر صالح بندے تک پہنچ گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی پسندیدہ دعا کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 57 تشہد کے بعد ذکر حدیث نمبر 1300 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے ذریعے میں نماز میں دعا کروں۔ آپ نے فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر اس سے اپنی ضرورت کا سوال کر، وہ فرمائے گا ہاں ہاں۔ حکم الحدیث حسن الاسناد۔